اور جس کے دن رات غفلت، جس کے ہر گھنٹے ہر منٹ گناہ اور غفلت میں گزریں، بدکاری بدنگاہی میں گزریں، جسے کبھی اللہ کی بارگاہ میں آنا یاد نہ رہے، جسے سجدے بھی بھول چکے ہوں، جسے روزے بھی بھول چکے ہوں، جسے اللہ کی بارگاہ میں قیام اور عجز اور آہوزاری بھی بھول چکی ہو، تو وہ بندہ پھر متقی نہیں ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں محبوب وہ بندہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا ہو۔ تو فرمایا ہم نے روزے تم پہ اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر روزہ رکھ کر بھی انسان بدنگاہی کرے، روزہ رکھ کر بھی انسان جھوٹ بولے، روزہ رکھ کر بھی انسان ظلم کرنے والا ہو، روزے کے ساتھ بھی انسان غلط جگہ کی طرف جانے والا ہو، روزہ رکھ کر بھی انسان حرام کمائی کرنے والا ہو، رمضان کے بابرکت مہینوں میں انسان گناہوں کو نہ چھوڑنے والا ہو، غلط بات کرنے سے باز نہ رہنے والا ہو، انسان غلط سوچوں سے غلط اعمال سے باز آنے والا نہ ہو، تو صاحبان خدا کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو ایسی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں فکر بھی کرنی چاہیے کہ میرے روزے نہیں ہیں۔ یہ ایک پریکٹس ضرور ہے بھوک اور پیاس کی، انسان کے لیے یہ ایک فقط پریکٹس ہے۔ جو اللہ روزہ چاہتا ہے نا، وہ بندہ روزہ نہیں ادا کر رہا، روزہ تب ادا کرے گا ادھر روزے شروع ہو جائیں، ادھر گناہوں سے بندہ دور ہوتا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہو جائے، اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے دور چلا جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، اصل ہجرت اس شخص کی ہے۔ اصل مہاجر وہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر گناہوں سے دور ہوتا گیا اور اپنے رب کے قریب ہوتا گیا۔ فرمایا اصل مہاجر وہ شخص ہے۔ تو اسی طرح اصل روزہ دار بھی وہی شخص ہے جو روزوں رکھ کر روزوں کے بعد گناہ سے بچنے والا ہو۔